بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سعید خدری کی روایت۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا، کیا گھر میں کوئی چیز کھانا رکھا ہے کہ بھوک لگی ہے؟ جناب فاطمۃ الزہرا نے جواب دیا کہ اس ذات مقدس کی قسم کہ جس نے میرے بابا کو نبوت کے شرف سے مشرف کیا، اس وقت گھر میں خورد و نوشی کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ وہ جو کھانا کھایا ہے وہی تھا جو سب نے مل کر کھایا تھا۔ اب تو کچھ باقی نہیں بچا جو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ 2 دن ہو چکے ہیں، گھر میں کچھ نہیں پکا۔ اگر کچھ ہوتا تو فاطمہ اپنی ذات پر آپ کو ترجیح دیتی اور وہ چیز آپ کے حضور پیش کر دیتی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا ورنہ میں کچھ کرتا۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جواب دیا، مجھے اللہ سبحان اللہ سے شرم آتی ہے کہ آپ سے ایسی چیز کا مطالبہ کروں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام گھر سے باہر آئے، اللہ سبحانہ پر یقین رکھتے ہوئے کہ وہ ضرور مدد کریں گے۔ آپ نے 1 دینار کسی سے قرض لیا، ارادہ کیا کہ گھر کے لیے خرما اور نوشی کا سامان خریدوں۔ دیکھا تو سامنے مقدار کھڑا ہے۔ وہ دوپہر کا وقت تھا، شدت کی گرمی اور گرمی سے ان کا حال برا ہے۔ ان کے پاؤں میں کچھ نہیں تھا لیکن وہ شدید مشکل میں تھا۔ امام نے ان سے حال پوچھا، اور مقداد اسی وقت تیز دھوپ میں کیا کام ہے؟ مقداد نے عرض کیا، مولا مجھے جانے دو، مجھ سے کچھ نہ پوچھو، آپ اپنی مصروفیات کی توجہ دیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، برادر میں تمہاری مشکل کے بارے میں دریافت کر رہا ہوں، تم مجھ سے پوشیدہ نہ رکھو، یہ تمہارے لیے رد نہیں ہے۔ جناب مقداد نے عرض کیا، جب آپ کا اصرار ہے تو میری مشکل یہ ہے کہ اس مقدس ذات کی قسم کہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، میرے اہل و عیال بھوک سے تڑپ رہے ہیں، مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، اس لیے گھر چھوڑ کر یہاں کھڑا ہوں، کیا کروں کیا نہ کروں۔ جب میں نے اپنے گھر والوں کو بھوک سے روتے بلکتے دیکھتا ہوں تو زمین پر قدم رکھنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے۔ میں گھر سے باہر آ گیا ہوں۔ اے میرے حبیب، یہ ہے میری داستان۔ انسانیت سے عشق رکھنے والے امام کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو پٹک پڑے اور رشک مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ اے مقداد، مجھے اس ذات کی قسم جو تمہارا حال ہے، میرا حال بھی وہی ہے۔ میں نے ابھی 1 دینار قرض لیا ہے، یہ تم لے لو اور اپنے گھر والوں کے لیے سامان اور نوشی خرید لو، انہیں کھلاؤ، میں تمہیں اپنی ذات پر ترجیح دیتا ہوں۔ امام نے وہ دینار جناب مقداد کے حوالے کیا۔ خالی ہاتھ مسجد نبی جا پہنچے، وہاں تمام نمازیں ظہرین اور مغرب پیغمبر کے ساتھ ادا فرمائی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغربین سے فارغ ہوئے تو امام علی علیہ السلام کے قریب آئے، امام کے پاؤں پر پاؤں رکھا اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ نیچے چلیں۔ امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے گئے، اور جب رسول امی مسجد کے دروازے پہ آئے تو فرمایا، اے ابوالحسن، کیا تمہارے گھر کھانا موجود ہے؟ امام خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ آپ اپنے گھر کے حال سے باخبر تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے گھر چلیں گے، یہاں سے تم سے رخصت ہو جائیں گے۔ امام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و پیار میں عرض کیا، آپ میرے ساتھ گھر چلیں۔ اس دوران رسول خدا پر وحی نازل ہوئی، آج اپنے اہل بیت کے ساتھ شام کا کھانا کھانا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی کا ہاتھ پکڑا، اپنے اہل بیت کے گھر کی طرف چل رہے تھے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ جناب
فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مصلی بندگی اور عبادت میں مصروف ہے۔ مصلی کے قریب ایک دشت رکھا ہوا ہے جس سے ابھرت رہی ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا نے اپنے والد گرامی کی آواز سنی تو اپنی نماز تمام کی اور فوراً اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سلام عرض کیا۔ رسول اسلام کے ہاں بی بی فاطمہ الزہرا کا بہت بڑا مقام تھا۔ حضور نے سلام کا جواب دیا، ان کے سر مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا اور پوچھا شام کیسی ہے؟ بی بی نے عرض کیا اللہ آپ کو بلندیاں عطا فرمائے، بہت بہتر ہے۔ اسی دوران جناب سیدہ نے دشت اٹھایا اپنے بابا حضور کے سامنے رکھی۔ مولا علی نے حیرت کے ساتھ اس امر کو دیکھا۔ خوشگوار کھانا کہ جس کی خوشبو پورے محلے کو خوشبو بنا رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ الزہرا کی طرف گہری نظر سے دیکھا اور فرمایا، کیا آج آپ نے اللہ سبحانہ کے واسطے سے کہا تھا کہ ہم نے پچھلے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، تو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ جناب سیدہ نساء العالمین نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، میرا مہربان اللہ خوب جانتا ہے کہ آسمان میں کیا ہے اور زمین میں کیا ہے۔ میں جو کچھ بھی کہتی ہوں حق کہتی ہوں۔ میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ اب آپ کے پاس ہے میں نے زندگی بھر ایسے کھانا نہیں دیکھا، نہ ہی اس جیسی خوشبو محسوس کی ہے، نہ ہی اس جیسا زندگی بھر لذت اور خوشبودار کھانا کھایا۔ اسی دوران نبی رحمت نے اپنا ہاتھ حضرت علی علیہ السلام کے شانے پہ رکھا، اسے حرکت دے کر فرمایا، یا علی، یہ اس دینار کا ثواب ہے، یہ اس دینار کا اجر ہے، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ کی طرف سے ہے، وہ ذات بے حساب رزق عطا کرتی ہے۔ سرکار عالم کی آنکھیں مبارک میں آنسو بھر آئے۔ آپ نے روتے ہوئے فرمایا، اللہ سبحانہ کا شکر ہے اور حمد ہے، وہ دنیا سے تمہیں اس وقت تک رخصت نہیں کرے گا جب تک وہ تمہارا حق میں وہی سب کچھ نہ کچھ کر دے گا جو اس نے حضرت زکریا کے حق میں کیا تھا۔ اے فاطمہ، خداوند عالم تم پر وہی احسان کرے گا جو اس نے حضرت مریم پر احسان کیا۔ اسی وقت ارشاد خداوندی ہے، جب زکریا اور حضرت مریم کے پاس محراب عبادت میں جاتے تو دیکھا کہ اس کے پاس اچھے کھانے موجود تھے۔ پوچھا، اے مریم، یہ تمہارے پاس کھانے کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم نے جواب دیا، یہ کھانے خدا کی طرف سے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔